بہت سارے نمازی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ستون کی سیدھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایسے نمازی اپنی نماز میں کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز میں اور ان کی نماز کے اندر جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے، اور ان نمازیوں کو اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس روایت کو سماعت فرمائیں تو آپ کو اور ان نمازیوں کو اپنی غلطی بالکل واضح طور پر سامنے نظر آ جائے گی۔ دیکھیے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی عود ولا عمود ولا شجرۃ الا جعلہ علی صاحبہ الایمن او الایسر ولا یصمد له صمدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ مقداد بن اسود کے الفاظ ہیں۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں کبھی بھی کسی لکڑی کی طرف، کسی ستون کی طرف، کسی درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کی سیدھ میں نماز پڑھی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لکڑی کی سیدھ میں منہ کر کے نماز پڑھی ہو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کے بالکل عین سامنے اور اس کی سیدھ میں نماز پڑھی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ستون کی طرف یا کسی لکڑی کی طرف، یہ جو لکڑی کا مطلب جو آگے سترہ گڑا ہوا ہوتا ہے، جو نمازی اپنے آگے سترہ گاڑتا ہے، تو اس سترے کی سیدھ میں، یا پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی درخت کی سیدھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی لکڑی کی طرف، کسی ستون کی طرف، کسی درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یا تو دائیں طرف ہو کر پڑھی یا بائیں طرف ہو کر پڑھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو دائیں بوئیں ہیں تو دائیں بوئیں کی جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، یا پھر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت یا اس لکڑی یا اس ستون کے بائیں باؤں کی جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی بالکل سیدھ میں، ستون کی بالکل سیدھ میں نماز پڑھنا منع ہے، کہ بالکل لکڑی کے بالکل سامنے اور لکڑی کی سیدھ میں منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی درخت کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر کوئی سترہ سامنے گڑا ہوا ہے اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی سیدھ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر دائیں طرف یا تھوڑا سا ہٹ کر بائیں طرف کھڑے ہو کر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کی ممانعت کیوں آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ستون کی طرف اور کسی لکڑی کی وغیرہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ اس سے بت پرستوں کی مشابہت لازم نہ آ جائے، کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے اور دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ درخت کی پوجا کی جا رہی ہے یا اس ستون کی پوجا کی جا رہی ہے، ستون کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یا اس سترے اور لکڑی کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ شریعت مطہرہ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور اسی طرح غیر اللہ کی عبادت اور بت پرستی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور شریعت محمدیہ میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے کوئی سجدہ کیا جائے۔ تو اس لیے بالکل ستون کی سیدھ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح کسی لکڑی اور درخت وغیرہ کی سیدھ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ دائیں طرف ہو کر یا بائیں طرف ہو کر نماز پڑھیں۔ ہاں، ایک صورت ہے اور ایک ضروری وضاحت جو آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر صفوں کی درستگی یا پھر یہ کہ ستون مسجد میں ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں پر مجبوری بن جاتی ہے اور صفوں کا خلا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس ستون کی وجہ سے، اور اگر آپ ستون کی سیدھ میں نماز نہیں پڑھیں گے تو صفوں کے درمیان خلا آ جائے گا، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ اضطراری حالت اضطراری ہے، مجبوری کی حالت ہے، اور چونکہ صفوں کی درستگی اور صفوں کے خلا کو پر کرنا یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو اگر صفوں کی درستگی کے لیے، صفوں کے خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ ستون کی سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں باجماعت، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جب انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے اور جب اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ستون کی سیدھ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے دائیں یا اس کے بائیں طرف ہو کر نماز پڑھیں۔